بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور معاشرتی اور گھریلو زندگی کے آداب اور احکام پر مشتمل مبنی صورت ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی عزتوں اور عصمتوں کی ضامن ہے اگر ہم ان کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی گھریلو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ اپنے نام کی طرح اپنے اندر نور ہی نور لیے ہوئے ہے، اور اس کا نام اسی صورت کی ایک آیت میں ہے جس کا میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے سے لیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس میں درج احکامات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر قرآنی آیات جو کہ اس میں موجود ہیں ان کا ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے جان سکیں۔ کرتے ہیں زناکار مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت کی سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خامد سچوں میں سے ہو۔ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تم میں سے جو لوگ بزرگی اور کشادگی والے ہیں وہ اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لیں، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ جو لوگ پاک دامن سادہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھاری عذاب ہے۔ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں اور جو بلوغت تک پہنچ چکے ہوں 3 وقتوں میں ان کو اجازت حاصل کرنا ضروری ہے: نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر گھر آنا چاہیے۔ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہ ہو وہ اپنی چادر اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنا بناؤ سگار ظاہر نہ کرنے والیاں ہوں۔ اگر وہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت افضل ہے۔ ہم نے یہ سورت کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے اور اس کی آیاتیں کھلی بیان کر دی ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔
جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا صریح بہتان ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصور والوں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گرومانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے ہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکیوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے محل جول کی عورتوں سے یا غلاموں سے یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو شہوت والے نہ، یا ایسے بچوں سے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب کے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر سوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں۔ ان وقتوں کے واسطہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے اور علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اس طرح تم سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ ہو، وہ اپنے اگر کپڑے سر سے اتار کر رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔